اور صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ایک ایسی شخصیت ظاہر ہے میں تو پیر محمد علی شاہ صاحب کا تو احسان عظیم ہے, خاص طور پہ جو ہمارے بعد کی جو پوت آئے گی ان کو سمجھ آئے گا کہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے, خاص طور پہ اس 5th جنریشن وار کے دور میں, کہ اگر وہ ایکسپوز نہ کرتے, ختم نبوت کے حوالے سے کام نہ کرتے تو ظاہر چیزیں جو ہے واضح نہ ہوتی. بہرحال اس پہ ہم گفتگو آگے جا کے کریں گے. پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی خاندانی تعارف ہے اور بچپن کے آپ کے جو بڑے حسین سے حالات ملتے ہیں, اور خاص طور پہ تحصیل علم کے بارے میں بتائیے, بیت کے بارے میں بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اعلیٰ حضرت گولڈوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی سوانح حیات کو بڑی جامعیت کے ساتھ جمع کیا گیا ہے. 1857 کے دور زوال کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے مطلع پر جو ہستی مہر منیر بن کر طلوع ہوئی اور جس کی نورانی کرنیں حجاز مقدس تک پہنچیں, وہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. آپ کی ولادت سے پہلے ہی گولڈہ شریف کی خانقاہ قائم ہو چکی تھی. آپ نے اس کے وقار اور اعتبار میں اضافہ کیا اور اس کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اس خانقاہ کے 3 ستون بڑے نمایاں ہیں. پہلا نماز باجماعت, سبحان اللہ. دوسرا غرباء اور مساکین کے لیے اور تمام مہمانوں کے لیے لنگر, سبحان اللہ. اور تیسری بات دینی علوم کی تدریس. سبحان اللہ. آپ کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا اور بزرگی کے آثار ہویدہ تھے. آپ بچپن میں ہی عربی کا ایک قاعدہ لے کر خانقاہ کے سامنے جھاڑیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. شدید دھوپ تھی, ظہر سے پہلے کا وقت تھا اور زمین بھی بہت گرم تھی. وہیں پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ گئی. بچپن ہے تو آپ کے والد گرامی کے ماموں جو بڑے پیر صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے, سید فضل الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ نماز ظہر کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ان کو دیکھا. ٹھیک ہے. تو چھتری لے کر ان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ایک خادم کو بلایا تاکہ وہ آ کر ان کو گھر لے جائے. وہاں آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ معصوم ہے, اسے معلوم نہیں کہ یہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو بڑے دلچسپ بھی ہیں اور ایمان افروز بھی ہیں. جب خانقاہ کے مدرسے میں ہی آپ کو حلقہ درس میں شامل کر دیا گیا, ٹھیک ہے, تو پکھل ضلع کے پی کے ضلع ہری پور ہزارہ کے ایک عالم تھے مولوی غلام محی الدین, ان کو آپ کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بنیادی کتابیں جو تھیں آپ کو پڑھائیں. تو ایک امتحان تھا راول پنڈی میں اس کلاس کا, تو خادم آپ کو کندھے پر اٹھا کر لے گیا, آپ اتنے چھوٹے تھے. کیا بات. تو ایگزامینر نے سب سے پہلے سوال آپ سے پوچھا. کہنے لگا کہ بایت کا مصدر کیا ہے؟ آپ نے برجستہ جواب دیا بائستن, چاہنا. ٹھیک. تو اس نے سوچا کہ جس کلاس کا سب سے کم عمر بچہ اتنا ذہین ہے, باقی کلاس میں بڑی تیاری سے آئی ہوگی, تو اس نے باقی کلاس میں کسی طالب علم سے کوئی سوال نہیں پوچھا اور سب کو پاس کر دیا. مطلب آپ کی برکتیں یہاں سے شروع ہو گئی. برکتیں یہاں سے شروع ہو گئیں. اور یہ واقعہ بھی آپ کا بڑا دلچسپ ہے کہ مولوی غلام محی الدین صاحب نے آپ کو ایک نحو کی کتاب دی سبق یاد کرنے کے لیے, قطر النداء اس کا نام تھا. تو اس کا کچھ حصہ جو تھا, جو عبارت آپ کو یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی, وہ کرم خوردہ تھا, ورق پھٹا ہوا تھا, خراب تھا. سمجھ نہیں آ رہا لکھا ہوا کیا ہے. استاد نے کہا کہ یہ عبارت کا آپ یاد کر کے آئیں ورنہ سزا ملے گی. اچھا, وہ چیک کرنا چاہتے تھے ولایت کو, کہ ولایت امتحان ولایت کرنا چاہتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں, دیکھیں مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں. تو آپ باہر آبادی سے درختوں کے نیچے بیٹھ کے اور وہاں اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہاں کیا لکھا ہوا ہے, میں تو نہیں جانتا. اگر میں یاد نہ کر سکا تو مجھے سزا ملے گی, تو میری رہنمائی فرما. تو کہتے ہیں کہ درختوں میں سے سبز رنگ کا ایک نور آیا جس میں وہ عبارت لکھی ہوئی تھی. آپ نے وہ عبارت یاد کر لی اور وہیں فوراً جا کے استاد کو سنا دی. تو استاد نے ذرا شک کی نظر سے دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب کا مصنف آ جائے اور وہ مجھے کہے کہ یہ عبارت یوں نہیں یوں ہے, تو میں اسے نہیں مانوں گا, میری عبارت اتنی درست ہے. سبحان اللہ. تو مولوی صاحب اسی دن بس پہ بیٹھے اور راول پنڈی گئے. وہاں کسی دکان سے اس کا نسخہ اصل دیکھا
تو وہ عبارت پڑھی واہ، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ عبارت بالکل درست ہے۔ یعنی علم لدنی آپ کو ملنا شروع ہو گیا